بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی ہم توابع کی بحث جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، جس میں سے ہم نے صفت، تاکید یہ دونوں پڑھ لی تھی اور ان کی مشق بھی کر لی تھی، اور کل ہم نے بدل، توابع میں سے تیسرا تابع جو بدل ہے اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ ہاں جی، افشین صاحبہ آپ بتائیے بدل کس کو کہتے ہیں؟ وہ تابع جو مطبوع کی طرف جو حکم لگایا گیا ہونا وہ مقصود نہ ہو، مطبوع کی طرف جو حکم لگایا گیا ہے اس کی نسبت وہ مقصود، تابع جو ہے وہ مقصود ہے اور جو مطبوع ہے وہ مقصود نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے۔ یہ اتنی مشکل ڈیفینیشن تھی، میں نے بہت یاد کیا ہے لیکن وہ الٹ پلٹ پھر بھی آپ ہو یہ رہی کہیں ہے۔ کہ بدل سے مراد وہ تابع ہے کہ مطبوع کے حکم سے مقصود وہ بدل خود ہوتا ہے۔ جو مطبوع کا حکم ہے اس سے مقصود بدل ہوتا ہے، نہ کہ مبدل منہ۔ جی ٹھیک ہو گیا؟ جی، اور اس کی چار اقسام ہیں، بدل کل اور مطبوع کو کیا کہتے ہیں؟ جس کا بدل ہو اس کے مطبوع کو کیا کہتے ہیں؟ مبدل منہ۔ مبدل مبدل منہ منہ، ٹھیک ہے۔ کون کون سی چار اقسام ہیں؟ ایک استعمال، ایک مباین، ایک بدل کل، ایک بدل بدل باز باز، یا من۔ بدل کل، بدل بعض، بدل اشتمال اور بدل مباین۔ چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ آپ بتائیے ذات کے اعتبار سے جملے کی کتنی اقسام ہیں؟ ذات کے اعتبار سے جملے کی دو اقسام ہیں، ایک اسمیہ اور ایک فعلیہ۔ ٹھیک ہے، اسمیہ جو ہے اس چلیں بس میں جو کافی ہے، کافی ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی آگے عائشہ احسان آپ بتائیے بدل کی کتنی اقسام ہیں؟ سر بدل کی چار اقسام ہیں، بدل کل، بدل بعض، بدل استعمال اور بدل مبین۔ ہاں، بدل مباین، مباین۔ مباین۔ ہاں، بدل کل کون سا ہوتا ہے، اس کی کیا تعریف ہے؟ سر کس کی؟ بدل کل۔ بدل کل سر جس میں مبدل اور مبدل منہ ایک، اس سے مراد ایک ہی چیز ہو، جیسے خلیفہ تو عمر، ہاں، قال الخلیفۃ عمر۔ قال خلیفہ تو عمر۔ ٹھیک ہے، اور جملہ اسمیہ کی کیا تعریف ہے؟ سر جملہ اسمیہ وہ جملہ جس میں پہلے اسم ہو اور پھر بعد میں فعل یا اس دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں پہلے والے کو مبتدا کہیں گے اور دوسرے والے کو خبر، اور اس کی مثال جو ہے اللہ خالقنا۔ ہاں، اللہ خالقنا اور اللہ خلقنا۔ خالقنا میں دوسرا اسم ہے اور خلقنا میں دوسرا فعل ہے۔ چلیں جی ٹھیک ہے، سر۔ ماشاءاللہ۔ جی آگے حماد رفیع صاحب آپ بتائیے بدل باز۔ وعلیکم السلام۔ بدل باز کی تعریف کریں آپ۔ بدلے باز وہ ہے جو مکمل طور پہ نہیں، لیکن بعض حصے کو اس کی بیان کر رہا ہوتا ہے، اس کی جگہ پر آ رہا ہوتا ہے۔ اب کہیں کہ وہ مبدل منہ کا جز ہوتا ہے، نہ ہی وہ جز ہو نہ ہی وہ کل ہو، ہاں کیا ہو پھر وہ؟ بلکہ وہ اس سے تعلق رکھتا ہو، ٹھیک ہے، اس سے تعلق رکھتا ہو۔ ہاں، مثال کیا ہو سکتی ہے جیسے اس کی؟ رائیتو زیدن، رائیتو میں نے دیکھ زیدن صوبہ ہوں، کپڑے پہنے ہوئے۔ چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ آپ جملہ فعلیہ کی تعریف کر دیں۔ جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ وہ ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہو رہا ہو، جیسے السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی نعمان صاحب آپ بتائیے بدل کی کتنی اقسام ہیں؟ بدل کی سر چار اقسام ہیں، بدل کل، یہ بدل لفظ جو بعض، ہے اقسام، اس کو ذرا ٹھیک کر لیں، یہ ہوتا ہے اقسام، زبر پڑھنی ہے الف کے اوپر، اقسام۔
جی سر جی بدل کی 4 اقسام ہیں، بدل کل، بدل بعض، بدل استعمال، بدل مباین۔ مباین، ٹھیک ہے. تو بدل مباین کے نیچے انہوں نے ایک اس کی قسم بیان کی ہوئی ہے بدل غلط. بدل غلط کس کو کہتے ہیں؟ بدل غلط ایسا بدل ہے جو سبقت لسانی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پھر اس کے فوراً بعد اس کی تصحیح کے لیے آتا ہے۔ صحیح ہے. چلے ماشاءاللہ. اور آپ بتائیے کہ مفہوم کے اعتبار سے جملہ کی کتنی اقسام ہیں؟ 2 اقسام ہیں، اس کی 2 اقسام ہیں، جی جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ ٹھیک ہے. چلے ماشاءاللہ. جی آگے ہیں راشد مخصوص صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام. جی راشد صاحب آپ بتائیں بدل کیا ہوتا ہے؟ بدل کی تعریف کر دیں پہلے. بدل جس میں مبدل من ہو، یعنی کہ جس کا بدل دیا جا رہا ہے وہ مراد نہ ہو جملے میں اس سے حکم سے مقصود، بلکہ جو بدل ہو اس سے مراد وہ ہو۔ ہاں وہ مقصود ہو، ٹھیک ہے. جی، یعنی مطبوع مقصود نہ ہو بلکہ تابع خود مقصود، تابع مقصود ہو۔ جی بالکل۔ اور مطبوع جو ہے بطور تمہید کے ذکر کیا جا رہا ہو. جی، مطبوع کو کیا کہتے ہیں؟ مطبوع کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا بدل کہتے ہیں نا۔ بدل تو تابع ہوتا ہے نا، جی، جس مبدل کا من، یہ بدل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبدل من ہو۔ مبدل منہ، ٹھیک ہے. کتنی اقسام ہیں اس کی؟ بدل بعض، بدل کل، بدل استعمال، بدل مبین۔ بدل مباین. بدل قول کی کیا تعریف ہے؟ جس میں مبدل من ہو اور بدل دونوں سے مراد ایک ہی چیز ہو۔ ٹھیک ہے. جیسے جیسے قال الخلیفۃ عمر۔ چلے آپ بتائیے جملہ خبریہ. جملہ خبریہ کون سا ہوتا ہے؟ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس میں کوئی خبر دی جائے اور اس کا تعلق سچ یا جھوٹ کے ساتھ ہو۔ جیسے جیسے زید عالم، ٹھیک ہے. زید عالم ہے۔ اب جی یہ جی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. ہاں جی آگے ہیں صباحت رفیق. ہاں جی صباحت رفیق صاحبہ. سحر فیض. جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام. آپ بدل کی اقسام سنا دیں پہلے. سر بدل کی 4 اقسام ہیں، بدل کل، بدل بعض، بدل استعمال اور بدل مباین۔ ٹھیک ہے. بدل کل جو ہے وہ بدل استعمال کس کو کہتے ہیں وہ بتا دیں. بدل استعمال بدل استعمال وہ بدل جس میں جو بدل مبدل منہ کا جزو نہ ہو لیکن تھوڑا بہت جو ہے اس سے کوئی تعلق ہو، جیسے رئی تو زیدن صوبہ ہو۔ ٹھیک ہے. چلیں جملہ انشائیہ کس کو کہتے ہیں؟ سر جملہ انشائیہ ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں کسی چیز کو وجود میں لانا مقصود ہو، اس میں سچ جھوٹ وغیرہ نہ ہو، جیسے اطلب العلم علما۔ اطلب العلم. ٹھیک ہے. کتنی اقسام ہیں جملہ انشائیہ؟ اس کی 10 اقسام ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ سر آپ نے پچھلی دفعہ میرے سے یہی سنا تھا مشکل والا۔ مجھے تو بالکل نہیں یاد کہ میں نے آپ سے کون سا سنا تھا. اچھا سر میں سناتی ہوں، لیکن آپ میرے سے آپ ایگزامپل جتنی آپ اس طرح کریں جتنی یاد ہے وہ سنا دیں، کوئی بات نہیں ہے. نہیں، آدھی مجھے تو یاد کم از ساری کم ہے سنا لیکن لیں گی نا. ٹھیک ہے۔ ہاں. امر، نہیں، استفہام، ترجی، تمنی، تعجب اور عرض، ندا اور اس کے علاوہ قسم اور عقود۔ عقود. عقود ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ، ساری ہو گئے. تو یہ تو آپ کو یاد ہے، مشکل کس بات کی ہے؟ سر وہ ان کی مثالیں بھول جاتی ہیں مجھے، ہاں مطلب وہ یاد کرنے میں۔ چلیں کوئی بات نہیں ہے. جی آگے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. آگے عزا الطاف. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام. ہاں جی آپ بتائیے بدل کی کیا تعریف ہے؟ بدل کی تعریف وہ تابع جو مطبوع کی طرف منسوب ہو۔ کیا تھا؟
उस्ताद साहब जो लेसन है वो मैंने रिवाइज नहीं किया, वैसे टेस्ट आता है मुझे जो पीछे से है। हाँ तो रिवाइज करना था ना। इससे मुराद वो ताबे है कि जो मतबू की तरफ मंसूब हुक्म से खुद मकसूद है, यानी जो हुक्म मतबू की तरफ निस्बत हो रहा है ये उससे मकसूद होता है, मतबू मकसूद नहीं होता। और मतबू जो है वो बतौर तमहीद के जिक्र किया जाता है। आपने कौन सा जी। सबक रिवाइज किया है? पीछे वाला सबक नंबर 5 रिवाइज किया हुआ है। जी। चलें आप बताएं ज़ात के एतबार से जुमले की कितनी अक़साम है? जात के एतबार से जुमले की 2 इक़साम है, जुमला इस्मिया और फेलिया। हाँ, जुमला इस्मिया किसको कहते हैं? जुमला इस्मिया वो जुमला है जिसका पहला रुकन इसम हो और दूसरा चाहे इसम हो या फेल हो। ठीक है, इसकी मिसाल? मिसाल थी अल्लाहु खालिकुना, और एक वो अल्लाहु इसम है। जी, एक मिसाल जी? और भी है फेल की, अल्लाहु खालाकाना। एक थी अल्लाहु खालिकुना और एक थी अल्लाहु खालाकाना। ठीक हो गया, चलें जी माशाल्लाह, ठीक है। चलें अब हम ये जो हमने बदल से पहले सिफ्त और ताकीद के बारे में सवालात पढ़े थे, अभी हम पहले उनको हल करेंगे। फर्स्ट से दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अफशीन साकिब साहिबा आप बताइए, सिफ्त और मौसूफ की तारीफ करके सिफ्त की किस्में बयान करें। ये जो पहला सवाल है। सिफ्त जो है वो किसी की अच्छाई या बुराई या खूबी या वसफ बयान करे, उसको सिफ्त कहते हैं। और जिसकी बयान की जा रही है वो मौसूफ है। और सिफ्त की 2 अक़साम होती हैं, एक सिफ्त हकीकी और एक सिफ्त सबबी। ठीक है, सिफ्त हकीकी कौन सी होती है? सिफ्त हकीकी जो उसकी हकीकी सिफ्त बयान करे, जैसे कि ज़ैदुन आलिमुन। और सबबी जो है वो उसके आप ये करें कि मुतल्लिक हो, हकीकी वो होती है जो मौसूफ की अपनी सिफ्त बयान करे, और सबबी वो जी होती है जो मौसूफ के मुताल्लिक की सिफ्त बयान करे। मुतल्लिक बयान करे। हाँ चलें, जी ठीक है माशाल्लाह जी। आगे ईशा एहसान आप बताइए, दूसरा सवाल जो है, सिफ्त हकीकी कितनी चीज़ों में अपने मतबू के ताबे होती है? सर 4 चीजों में होता जी, कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं? है, एराब में, तज़कीर व तानीस में, मारिफा और नकरा में, और तस्निया और जमा में। जी ठीक है माशाल्लाह जी। आगे इज़्ज़ा अल्ताफ आप बताएं, ताकीद की तारीफ करके उसकी किस्में मिसालों समेत बयान करें। ताकीद की क्या तारीफ है? ताकीद की तरह से वो ताबे जो मतबू के मानी को साबित और पुख्ता करने के लिए इस्तेमाल हो। ठीक है, और इसकी 2 इक़साम थी, एक लफ्ज़ी और मानवी। ठीक। लफ्ज़ी थी वो ताकीद जो लफ्ज़ को दोहराने से हासिल हो, और जो मानवी है वो मखसूस अल्फाज के बढ़ाने के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। असल में है दोनों ही लफ्ज़ी, लेकिन जिसका नाम लफ्ज़ी है उसमें मतबू का लफ्ज़ ही दोबारा दोहराया जाता है, जबकि जो मानवी है उसमें मतबू का लफ्ज़ नहीं दोहराया जाता। दीगर मखसूस कलिमात जो हैं वो लाकर माने के अंदर पुख्तगी पैदा की जाती है। चलें ठीक है माशाल्लाह जी। आगे है नोमान खालिद। अस्सलामुअलैकुम। जी सर। वालेकुम अस्सलाम जी। नोमान साहब, ये सवाल नंबर 4 है, कौसैन में दिए गए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज़ से खाली जगह पूर करें। पहला सवाल ये है, जो सिफ्त अपने मतबू के मुताल्लिक का वसफ बताए उसे सिफ्त कहते हैं। कौन सी सिफ्त कहते हैं जो अपने मतबू के? उसे सिफ्त हकीकी कहते हैं। सिफ्त हकीकी कहते हैं। मतबू के मुताल्लिक का, मुतल्लिक का सबबी, सॉरी। हाँ, मतबू का जो बताया उसको सिफ्त हकीकी कहते हैं, और जो मतबू के मुताल्लिक का बताया उसको सिफ्त सबबी कहते हैं। सबबी। ये सबबी है, इसको हकीकी नहीं कहेंगे। चलें अगला सवाल भी आप ही बताएं, जो ताकीद उसी लफ्ज के दोहराने से हासिल हो उसे डैश कहते हैं। कौन सी ताकीद कहते हैं उसी लफ्ज को दोहराने से? लफ्जी। कौन सी ताकीद?
ताकीद लफ्जी। ٹھیک ہو گیا. چلیں ٹھیک ہے. جی آگے ہیں راشد مخصوص صاحب. السلام علیکم. آپ بتائیں سوال نمبر 3. صفت ڈیش اعراب اور معرفہ و نقرہ میں مطبوع کے تابع ہوتی ہے، یعنی دو چیزوں میں اپنے مطبوع کے تابع ہوتی ہے. یہ کون سی صفت ہے؟ صفت سببی. سببی ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور اس کے بعد آگے ہے تاکید کے مطبوع کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مؤکد. کیا؟ مؤکد. 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 مقد نہیں، مؤکد. مؤکد جی، مؤکد ہی بول. مؤکد. چلیں ٹھیک ہے. اگلا بھی آپ ہی بتا دیں. جاء خالد نفسہ میں نفسہ کیا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے؟ چلیں سبحان رفیق صاحبہ شاید موجود نہیں ہے. چلیں جی دوبارہ سے ہم افشین ثاقب صاحبہ سے ہی پوچھتے ہیں. جی مندرجہ ذیل جملوں میں موصوف صفت اور مؤکد تاکید کی نشاندہی کریں. ھذا عمل نافع. ھذا عمل نافع، یہ نفع بخش عمل ہے. اس میں کیا ہے، موصوف صفت ہے یا مؤکد تاکید ہے؟ صفت اور موصوف ہے. عمل جو ہے وہ موصوف ہے اور نافع جو ہے اس کی صفت ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا. چلے ماشاءاللہ. اگلا بھی بتا دیں. الحق واضح. الحق واضح یہ کیا ہے؟ یہ تاکید اور مؤکد ہے. الحق جو ہے وہ مؤکد ہے اور واضح جو ہے اس کی تاکید ہے. نہیں ایسے نہیں ہے. الحق واضح یہ پورا جملہ مؤکد ہے اور الحق واضح دوسرا جو ہے یہ اس کی تاکید ہے. یہ جہاں جملہ جو ہے جملے کی تاکید ہے. جی ٹھیک ہے. چلے ماشاءاللہ. جی اس کے بعد آگے ہیں اسما مرتضی. ہاں جی اسما مرتضی موجود ہیں؟ جی ابھی آئی سر. تو سن لو آپ سے، یہ آپ نے تدریبات جو ہے مشق حل کی ہوئی ہے؟ نو سر. چلیں پھر آپ سے نہیں سنتے ہیں. جی آگے ہے عیشا احسان. آپ سے شاید سن لیا ہے. عیشا آپ سے سن لیا نہیں سنا میرا خیال؟ سر یہ والا نہیں سنا. ہاں یہ آپ بتائیے. ھذا منزل ضیق. یہ بتائیں کیا ہے؟ یہ گھر تنگ ہے. موصوف صفت ہے مؤکد تاکید ہے؟ سر موصوف صفت ہے. ہاں. اور منزل اس الملک پہ موصوف ہے. کلہ للہ یہ کیا ہے؟ سر یہ تاکید معنوی ہے. الملک اس پہ مؤکد ہے اور کلہ للہ اس میں کلہ تاکید للہ ہے. پورا نہیں، صرف کلہ. کلو تاکید ہے اس میں. یہ تاکید ہے. مؤکد تاکید مل کر یہ مبتدا بن جائے گا اور للہ ہی یہ اس کی خبر بن جائے گی. چلے ماشاءاللہ ٹھیک ہے. جی آگے عزا الطاف آپ نے سنا لیا ہے؟ یہ نہیں سنائی. ہاں چلیے آپ بتائیے. حامد ولد صالح. حامد جو ہے وہ نیک بیٹا ہے. ولد صالح یہ کیا چیز ہے؟ موصوف صفت ہے. ٹھیک ہے. موصوف کون سا ہے؟ والد. اور اس کی صفت صالح. چلے اگلا بھی آپ بتا دیں. اطیع والدیک کلیہما، اپنے دونوں والدین کی اطاعت اور فرمان برداری کا. یہ مؤکد اور تاکید ہے. ہاں مؤکد کون سا ہے؟ مؤکد آتی. اطیع تو مؤکد نہیں ہے. والدی کا، والدی مضاف اور کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مؤکد اور کلیہما یہ اس کی تاکید. یہ اس کی تاکید ہے. ہاں چلیں جی آگے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے آپ بتائیے. نعمان خالد. جی سر. آپ بتائیں. کتب حامد یہ کیا ہے؟ موصوف صفت ہے مؤکد تاکید ہے؟ یہ سر مؤکد تاکید ہے. ہاں مؤکد کون سا ہے اور تاکید کون سی ہے؟ یہ کاتبہ اس کی وہ ہے تاکید ہے اور حامد اس کا مؤکد ہے. یہ بالکل غلط ہے. ایسے تو نہیں ہے. وہ الٹ ہو گیا. سوری. کاتبہ جو پہلا ہے یہ کاتبہ مؤکد ہے اور جو دوسرا ہے وہ اس کی تاکید ہے. ہاں جی. ہاں مؤکد تاکید مل کر یہ فعل بن جائے گا، فعل. اور حامد اس کا فاعل. حامد فاعل. ہاں ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی؟ جی سر. چلے ماشاءاللہ.
जी आगे राशिद मकसूद साहब। हज़रत तुल्लाबु जमीउहुम, यहाँ पे मुअक्कद ताकीद है या मौसूफ सिफ्त है? कहाँ पूछ रहे हैं, मैं इधर था ही नहीं। जी हज़रत तुल्लाबु जमीउहुम, जी ये ताकीद है ना, हाँ, मुक्कत ताकीद। इसमें मुअक्कद कौन सा है और ताकीद कौन सी है? हज़रत तुल्लाबु और जमीउहुम उसकी ताकीद। हज़रा ये तो फेल अलग हो गया ना, इसको मुअक्कद नहीं बनाना। जी अत्तुल्लाबु अत्तुल्लाब, जमीउहुम, असल तो ताकीद सारे तुल्लाब की है ना। हाँ जी अत्तुल्लाब ये मुअक्कद और जमीउहुम उसकी ताकीद, ताकीद, तो मुअक्कद ताकीद मिलकर ये हाजरा का फाइल हो गया। जी सही हो। चले जी माशाल्लाह। जी आगे सबाहत रफीक, ये सबाहत रफीक साहिबा क्यों नहीं बोल रही हैं? आगे अभी जुमले बाकी हैं, दोबारा से शुरू कर देते हैं। अफशीन साकिब आप बताइए, हाजा तालिबुन हसनुन खुलुकुहु, ये कौन सी तरकीब है? ये मुअक्कद ताकीद है। मुअक्कद कौन सा इसमें है और ताकीद कौन सी है? मुअक्कद ताकीद में मखसूस अल्फाज होते हैं, यहाँ पे कौन सा मखसूस लफ्ज आया है? अगर इसमें लफ्जी हो खुलू तो मुअक्कद ही, लफ्जी हो तो मुअक्कद ही डबल आ जाता है, और अगर मानवी हाँ हो तो जी, मखसूस अल्फाज आते हैं। ये जो खुलू हुआ है ना, ये इसकी ताकीद है। और लेकिन तालिब यहाँ तो जो है ऐसा कोई लफ्ज है नहीं ना जो जिसको आप ताकीद कह सकें। हु जो है खुलू हु, वो हु ताकीद नहीं है। बन सकता, हु नहीं बनता है। और नफ्सुन आइनुन किला किलता कुल्लुन अजमा, ये अल्फाज होते हैं बस, उसके अलावा और कोई लफ्ज नहीं है। या मुअक्कद जो मतबू होता है वही डबल आ जाता है, यहाँ ना डबल आया ना वो मखसूस अल्फाज आए हैं। और वैसे भी आप तर्जमा देखें, हाजा तालिबुन, ये तालिब इल्म, हसन खुलुकुहु, उसका अखलाक अच्छा है। जी, इसमें उसकी सिफ्त बयान की ये जा रही है ना। ये सिर्फ ताकीद, हाँ जी, सिर्फ बयान की जा रही है ये। हाँ, ये मौसूफ सिफ्त है। तालिबुन जो सिर्फ से मौसूफ है और हसन और खुलुकुहु ये पूरा मिलकर ये उसकी सिफ्त है। सबब भी जो थी। हाँ जी, चलें जी आगे है। इन्ना ज़ैदन आलिमुन, ये बताएं। ये मुअक्कद और ताकीद है। हाँ, इसमें ज़ैदन जो मुअक्कद है कौन वो सा है? मुअक्कद है, मुअक्कद ज़ैदन मुअक्कद है, और आलिमुन इसकी ताकीद है। चले सही है। ईशा एहसान आप बताइए, मंदरजा ज़ैल जुमलों में मुलव्वन कलिमात के इराब की वजह बयान करनी है। तो इराब की वजह जो है वो बस ये दो चीज़ों के एतबार से ही होगी, या तो सिफ्त के एतबार से होगी या फिर ताकीद के एतबार से होगी। तो बस इन दोनों को ही सामने रख कर बताया जाना है। मोहम्मदुन शैखुन वक़ूरुन, मोहम्मद जो है वो एक बावकार शेख हैं, तो इसमें वक़ूरुन के ऊपर जो इराब आया है रफ़ा का, ये क्यों आया है? सर सिफ्त की वजह से। हाँ, सिफ्त की वजह से, क्योंकि ये शेख उनकी सिफ्त है, शेख मौसूफ है और वक़ूरुन उसकी सिफ्त है। चले आगे, जी सर। आगे बता दें आप, अन्नौमुल कसीरु मज़ियाअतुल लिल वक्त, ज्यादा नींद वक्त का ज़िया है। तो अल कसीरु इसके ऊपर क्यों रफा आया है? सर ताकीद की वजह से। ताकीद तो नहीं है। ताकीद में दो चीजें होती हैं, या मतबू डबल आता है, तो यहाँ डबल भी नहीं आया, अन्नौमु नहीं आया, या ताकीद मानवी के अंदर मखसूस सर अल्फाज हैं उनमें से कोई लफ्ज नहीं है यहाँ पर। अन्नौम की वजह से अलकसीर लेकिन ये आया, बन इसको क्या डबल रहा आ है? ताकीद ही कहेंगे इसको। सिफ्त। हाँ, इसको सिफ्त कह देंगे। सिफ्त देखें ना, अन्नौम सबबी। नींद, अल कसीर ये उसकी सिफ्त है कि ज्यादा नींद। ठीक है, जी सर। चले जी सर। जी ठीक है आगे। हाँ जी, इज्जा अल्ताफ आप बताइए, दखलनल बैत आइनहु, इसमें जो आइनहु है, आइना के नून के ऊपर क्यों जबर है? ये ताकीदे माननी है। हाँ, मुअक्कद कौन सा है? मुक्कद बैता। हाँ, अल बैता, अल बैता जो है ये मुअक्कद है और आइनहु उसकी ताकीद है। चले अगला बताएं, कान नासु कुल्लुहुम यतसाबकूना, ये भी ताकीदे माननी है। ठीक है। मुअक्कद कौन सा है? नास, अन्नास। अन्नासु मुअक्कद है और कुल्लुहुम ये उसकी ताकीद है। चले ठीक है माशाल्लाह।
جی نعمان خالد صاحب آپ بتائیں. تفتحت زہرتان جمیلتان. یہ سر صرف موصوف. پہلے تو یہ بتائیں کہ جمیلتان جو ہے اس کا اعراب کیا ہے؟ یہ تسمیہ کے میں ہونے تسمیہ کا ہے نا، تو اس وجہ سے یہ وہ ہے، یہ مجرور ہے. مجرور تو نہیں ہے، یہ فاعل بن رہے ہیں. زہرتان جمیلتان، زہرتان جمیلتان یہ دونوں جو ہیں موصوف صفت ہیں. ٹھیک ہے، زہرتان موصوف، جمیلتان اس کی صفت، اور یہ تفتحت کا فاعل ہے. اور یہ مرفوع تثنیہ کا صیغہ ہے، اصل میں تثنیہ کا صیغہ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ تثنیہ جو ہے وہ الف نون کے ساتھ آتا ہے. جی سر. چلے لیکن یہ اس میں کوئی وہ نہیں ہوگا مرفوع یا منصوب یا ہاں، اس کی رفع حالت الف نون کے ساتھ آتی ہے نا. آپ نے تثنیہ کا اعراب پڑھا نہیں ہے پیچھے؟ جی سر. ہاں، تو تثنیہ کیسے آتا ہے رفع حالت میں؟ جاء رجلان، الف الف نون کے ساتھ. تو یہ اس کی رفع حالت ہے، لیکن رفع حالت کیسے آئی ہے؟ اعراب بالحروف. ایک ہوتا ہے اعراب بالحرکات، یہ ہے اعراب بالحروف. چلیں جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آگے ہیں جی راشد مقصود صاحب. الخلق الفاضل زینت للشاب المسلم. ہاں جی، الفاضل اس کے اوپر رفع کیوں ہے؟ یہ صفت ہے نا الخلق کی. ہاں، الخلق یہ موصوف ہے اور الفاضل یہ اس کی صفت ہے. چلے اگلی ترکیب بتا دیں. قدم الضیوف جمیعہم، یہ تاکید ہے ضیوف کی جمیع. تو اس کا موقت کون سا ہے؟ الضیوف. الضیوف. چلے جی آگے ہے. الوالدان کلاہما مسئولان عن تربیت الاولاد. یہ ہاں، بھی کلاہما. موقت تاکید ہے، تاکید ہے نا یہ بھی الوالدانی. ہاں جی ہاں جی، تثنیہ کی تاکید ہے. چلے ٹھیک ہے ماشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. ماشاءاللہ سب نے ہی بہت اچھا سنایا ہے. تو ابھی ہماری میٹنگ ختم ہونے لگی ہے، تو میرا خیال ہم میٹنگ ختم کر کے دوبارہ سے جوائن کرتے ہیں. 2 منٹ ہیں، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ یہ بدل کے جو بھی سوالات ہیں وہ حل کریں گے، اور نیکسٹ پیریڈ کے اندر ہم صرف اجرا کریں گے بس. تو ابھی ہم بدل کی جو مشقیں ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں. بدل کی بحث کے بعد جو مشق اور سوالات موجود ہیں، ان میں سے سب سے پہلا سوال ہے، کوشچن ہے، بدل کی تعریف ما مثال ذکر کریں. یعنی بدل کی تعریف کریں اور اس کی مثال دیں. تو بدل کی تعریف ہم نے پڑھی ہے کہ بدل سے مراد وہ تابع ہے جو مطبوع کے حکم سے خود مقصود ہو. اس کو آسانی سے اس طرح کر لیں کہ اس سے مراد وہ تابع ہے جو مطبوع کے حکم سے خود منسوب ہو یا مطبوع کی بجائے خود مقصود ہو. اور اس کی مثال ہم نے مثالیں جتنی بھی پڑھی ان میں سے کوئی بھی مثال دی جا سکتی ہے. قال الخلیفۃ عمر، یہ بدل کل کی ہے یا بدل بعض کی دے دیں. قطعت الشجرۃ فروعها. اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے بدل کی کتنی قسمیں ہیں، مثالوں سمیت ذکر کریں. تو بدل کی ٹوٹل 4 قسمیں ہیں: بدل کل، بدل بعض، بدل اشتمال اور بدل مباین. اور اس کی قسم بدل غلط. بدل کل وہ ہوتا ہے کہ مبدل منہ اور بدل دونوں ایک ہی چیز ہوں. بدل بعض وہ ہوتا ہے کہ مبدل منہ کا بدل جو ہے وہ ایک حصہ ہو، اس کا جزء، جیسے قطعت الشجرۃ فروعها. بدل اشتمال وہ ہوتا ہے کہ بدل اپنے مبدل منہ کا نہ تو کل ہو نہ اس کا جزء ہو بلکہ اس کے متعلق ہو، جیسے رأیت زیداً ثوبہ. پھر بدل مباین وہ بدل ہے جو مبدل منہ کے مخالف ہو، یعنی سبقت لسانی کی وجہ سے جو غلط لفظ نکل گیا تھا اس کی بجائے اصلی لفظ زبان سے نکالا جائے. اس کے بعد پھر آگے سوالات ہیں
درج ذیل جملوں میں نمونے کے مطابق مبدل منہ اور بدل کو پہچانیں، نیز بدل کی قسم بھی بتائیں۔ خیر یہ بات تو بالکل آسان ہے کہ چونکہ سارے مبدل منہ اور بدل ہی ہیں، لیکن تھوڑی سی محنت اس بات پہ ہوگی کہ جو بدل ہے وہ کون سا ہے، بدل کل ہے، بدل بعض ہے، بدل اشتمال ہے اور بدل غلط ہے۔ تو اس میں آپ لوگ کوشش کر کے مجھے بتائیں گے کہ کون سا بدل ہے۔ جی سب سے پہلی مثال تو انہوں نے خود ہی بتا دی کہ رأیت التاجر خالدن، میں نے خالد تاجر کو دیکھا۔ تو اب تاجر جو ہے اس سے مراد خالد ہے، تو خالد اصل مقصود ہے کہ میں نے خالد کو دیکھا، تو التاجر یہ مبدل منہ ہے اور خالدن یہ اس کا بدل ہے، اور یہ بدل کل ہے کیونکہ خالد جو ہے وہ تاجر کا کل ہے، ایک ہی چیز کا نام، تاجر ہی خالد ہے اور خالد ہی تاجر ہے۔ اس کے بعد 5 مثالیں ہیں۔ سب سے پہلی مثال یہ ہے قطع یاسر یدہ، یاسر کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ جی افشین صاحبہ آپ بتائیں، قطع یاسر یدہ، یاسر کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، اس میں بتائیں مبدل منہ کون سا ہے اور بدل کون سا ہے؟ یہ یاسر جو ہے یہ مبدل منہ ہے اور اس کا بدل ہے یادو لکھا ہوا ہے، یدہ اس کا ہاتھ۔ تو یہ یدہ جو ہے کون سا بدل ہے؟ بدل کل ہے، بعض ہے، کون سا ہے؟ بدلے باز ہے، بدلے باز، بدل بعض ہے، کیونکہ ہاتھ جو ہے وہ بندے کا کل نہیں ہوتا، اس کا بعض حصہ ہوتا ہے، لہٰذا اس کو کہیں گے یہ بدل بعض ہے۔ چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی آگے اسماء مرتضی آپ بتائیے، جاء زید حامد، آیا زید حامد، ہاں جی یہ کون سا بدل ہے؟ عیشا احسان آپ بتا دیں۔ سر اس میں بدلے اشتمال، بدل اشتمال میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہو، تو حامد کا تو زید سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سر اس میں آنا مقصود ہے، کیا؟ جا بدل ہے، جا تو فعل ہے، زید حامد یہ 2 اسم ہیں، ان میں سے ایک مبدل منہ ہے اور ایک بدل ہے۔ بدل والے چیپٹر بڑا مشکل ہے، اسے سمجھ نہیں تھی آئی ہے۔ ہاں چیپٹر کوئی بھی مشکل نہیں ہوتا، تھوڑا سا یاد کر لیں تو وہ آسان ہو جاتا ہے، جب تک یاد نہ کیا جائے پھر مشکل ہی ہوتا ہے۔ ہاں جی اور کون بتائے گا؟ کون بتا سکتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر دیں۔ السلام علیکم۔ چلیں نمان خالد صاحب آپ بتا دیں۔ یہ سر بدلے غلط ہے، ہاں یہ بدلے غلط ہے کہ وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ حامد آیا تو سبقت لسانی سے اس نے کہہ دیا جی یاسر آیا، زید آیا، تو اس کا معنی اصل میں یہ ہے کہ زید نہیں حامد آیا، یعنی سبقت لسانی سے اس کی زبان سے لفظ زید نکل گیا، اصل میں کہنا وہ حامد چاہتا تھا، تو فوری طور پر پھر وہ اس کی تصحیح کر لی گئی۔ چلیں جی ٹھیک ہے آگے، رأیت سمیرا مدرسۃ، میں نے سمیر کا مدرسہ دیکھا۔ ہاں جی راشد مخصوص، اب آپ بتائیں یہ کون سا بدل ہے؟ ہاں بدل اشتمال، کیونکہ سمیر کا مدرسے کا سمیر سے تعلق ہے، سمیر کا مدرسہ۔ چلیں جی ماشاءاللہ۔ جی آگے ہے اعجبنی الطالب خلقہ، ہاں جی سحر فیض، آپ بتائیں یہ کون سا بدل ہے؟ سر اس کا ترجمہ بتائیے گا۔ اعجبنی الطالب خلقہ، مجھے پسند آیا طالب علم کا اخلاق۔ سر یہ بھی استعمال لگ رہا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے استعمال ہی ہے، کیونکہ اخلاق جو ہے یہ اس سے متعلق ہے، اس کا حصہ بھی نہیں ہے اور اس کا کل بھی نہیں ہے۔ چلیں جی ماشاءاللہ بارک اللہ فیک۔ جی آگے ہیں، ہاں کون باقی رہ گیا ہے؟ ہمنا شہزادی، ہمنا آپ بتائیں، لاقیہ عبد الرحمن اخاہ علی، عبد الرحمن اپنے بھائی علی سے ملا۔ ہاں جی ہمنا کہاں ہے؟ ہمنا سر ہمنا کا گلا خراب ہے وہ۔ اچھا کل کا ابھی تک گلا ٹھیک نہیں ہوا، چلیں شہر فیض آپ ہی بتا دیں پھر۔ عبد الرحمن اپنے بھائی علی سے ملا، جی اور کون بتا سکتا ہے؟
جو یہ بتا سکتا ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے. جی افشین صاحب آپ بتائیے. چلے صباحت رفیع. یہ بدلے استعمال لگ رہا ہے مجھے، کیونکہ وہ نہ تو کل ہے نہ جز ہے، اور اس کے متعلق ہے لہذا بدلے استعمال. بدلے استعمال نہیں ہے. ہاں جی صباحت رفیق آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا، آپ بتائیں. بدلے اضراب. بدلے اضراب. یہ کون سا بدلے اضراب؟ نہیں نہیں سعد اکرم، یہ ہے بدلے مبین. نہیں وہ بھی نہیں ہے. ہاں جی راشد صاحب آپ بتائیے. یہ وہ بدلے غلط ہے سر، یہ بھی وہی سبقت لسان کی وجہ سے عبد الرحمان آ گیا پہلے. نہیں ایسے نہیں ہے، آپ اس کا ذرا جملے پہ غور کریں. لاقیہ عبد الرحمان، عبد الرحمان ملا، یہ ایک جملہ پورا ہے. آگے ہے اخاہ علی، اپنے بھائی علی سے. اس میں بدلے غلط نہیں ہے. سمیرہ خالد صاحبہ نے ماشاءاللہ بول کر تو نہیں لکھ کر جو بتایا ہے کہ یہ بدلے کل ہے. یہ بدلے کل ہے. عبد الرحمن اپنے بھائی علی سے ملا. اب اخاہ جو ہے یہ مبدل منہ ہے اور علی وہ اس کا بدل ہے. تو اخاہ علی یہ ایک ہی چیز ہے. عبد الرحمن کا بھائی جو ہے وہ علی ہے، ایک ہی چیز کا دو نام ہے. چلیں جی 5 جملے اور رہتے ہیں، یہ ذرا جلدی سے ہم کر لیتے ہیں. مندرجہ ذیل جملوں میں ملون کلمات کا اعراب اور وجہ اعراب بیان کریں. یہ میں خود ہی بیان کر دیتا ہوں، تو کل انشاءاللہ جب سنیں گے تو پھر اس کو دیکھیں گے. حفظت القرآن نصفہ، میں نے آدھا قرآن مجید حفظ کر لیا ہے. تو القرآن جو ہے یہ مبدل منہ ہے اور نصفہ یہ اس کا بدل ہے. تو مبدل منہ اور بدل دونوں کا ایک ہی اعراب ہوتا ہے، اور یہ نصفہ یہ بدل بعض ہے کیونکہ قرآن مجید کا یہ ایک حصہ ہے. پھر اتحدث مع اختی فاطمہ، میں اپنی بہن فاطمہ کے ساتھ بات چیت کرتا ہوں. تو یہاں اختی جو ہے یہ مبدل منہ ہے اور فاطمہ یہ بدل ہے، اور یہ بدل بھی بدل کل ہے، یعنی اختی اور فاطمہ ایک ہی چیز ہے. فرحت بالبلبل صوتہ، میں بلبل کی آواز سے خوش ہوا. تو اب یہاں پر جو بلبلی ہے یہ مبدل منہ ہے اور صوتہ یہ اس کا بدل ہے. لیکن یہ بدل جو ہے یہ بدل استعمال ہے. صوت اس کے متعلق تو ہے لیکن صوت اس کے جسم کا حصہ نہیں ہے. پھر ہے ذهبنا الى المدرسة الى المسجد، ہم گئے مدرسہ کی طرف مسجد کی طرف. یہ بدل غلط ہے کہ مدرسہ کی طرف نہیں کہنا تھا بلکہ مسجد کی طرف کہنا تھا. تو سبقت لسانی سے مدرسہ کہہ دیا، پھر فوراً وہ مسجد کہہ دیا. آگے ہے فحسنی المہندس الطبیب، فحسنی میرا چیک اپ کیا، المہندس انجینئر نے، الطبیب ڈاکٹر نے. تو چیک اپ جو ہے وہ ڈاکٹر کرتا ہے، انجینئر نہیں کرتا. تو جب مہندس سبقت لسانی سے مہندس کا لفظ نکل گیا تو فوراً طور پر اس کی اصلاح کی. چلیں جی آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے. تو کل انشاءاللہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا ساتھ ساتھ سب کو ملاتے چلے جائیں. صرف تاکید اور بدل کے آخر تک، یہ جو 6 پیجز ہیں 5 ہیں بلکہ، صفت تاکید بدل تو بدل کے آخر تک. اور پیچھے سے آپ نے سبق نمبر 6 میں ہے معرفہ نکرہ مذکر مؤنث، یہ 2 چیزیں ہیں وہ بھی ساتھ یاد کرنی ہے انشاءاللہ. جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.